وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم۔ چونکہ پاخانے اور پیشاب کے آداب کے حوالے سے مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اور اسی کے ضمن میں آج بھی چند احادیث مبارکہ ہمیں سننا اور سنانا ہے۔ اللہ کریم ہم سبھی کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایت حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتقوا اللاعنین، دو لعنتی کاموں سے بچو۔ قالوا وما اللاعنان، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ دو لعنتی کام کیا ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہ، فرمایا جو لوگوں کی راہ یا سایہ کی جگہ پر پاخانہ کرے۔ گویا کہ دو کام ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے لعنتیں برستی ہے۔ اب یہاں پر لعنت جو کہا گیا ہے وہ مطلق ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دو کام کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ کریم اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ دو عمل جو لوگ کرتے ہیں ایسے شخص پر لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، لعن و طعن کرتے ہیں۔ بہرکیف دونوں معنوں میں سے کوئی بھی معنی مراد ہو، یہ دو عمل کرنے سے انسان کو بچنی چاہیے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ لوگوں کی راہ میں یا سائے کی جگہ میں پیشاب اور پاخانہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی بھی طرح کی گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک تو یہ ہوا کہ وہ راہ جو گزرگاہ ہے جہاں سے عام طور سے لوگ گزرتے ہیں اور آتے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہے، ایسی جگہوں پر گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر بعض مقامات پر بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے سائے میں لوگ آ کر کے آرام کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کام کرنے والے افراد بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ مسافرین بھی ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ گرمی کے ایام میں بھی آ کر آرام کرتے ہیں، بعض دفعہ بارشوں کے موسم میں بارش سے بچنے کے لیے بھی وہاں پر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے کام کی جگہ ہے، لہٰذا وہاں پر پیشاب اور پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ اس حدیث مبارکہ میں دو ہی جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پیشاب اور پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پھلدار درخت کے نیچے بھی پیشاب اور پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پانی کے اندر بھی پیشاب کرنے اور پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طور پر سوراخوں کے اندر بھی پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سوراخ کے اندر پیشاب کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی موذی کیڑا مکوڑا بیٹھا ہوا ہو اور اچانک حملہ کر دے جس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اسی طور پر جو پانی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان، چرندے، پرندے، درندے، ہر ایک استعمال کی چیز ہے، اس کو بھی پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا۔ پھلدار درخت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پھل کے گرنے کا امکان ہے جو کسی کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی بہت ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پر یا تو انسان کے استعمال کی چیز ہے یا خود انسان کو وہاں پر گندگی کرنے سے تکلیف پہنچنے کا امکان ہے۔ ایسی ساری جگہوں پر پیشاب اور پاخانہ یا کسی بھی قسم کی گندگی کرنے سے بچنی چاہیے۔
بالخصوص اس حدیث کے حوالے سے ہمیں بچوں کی ذہن سازی کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بڑے احتیاط کرتے ہیں، بچے نادانی میں کم عقلی کی بنیاد پر وہ احتیاط نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کے ضمن میں ہمیں بچوں کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ انہیں کہاں پیشاب پخانہ کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے۔ بچے لبے سڑک بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گھر سے نکلے لبے سڑک جو ہے پیشاب پخانہ کر دیا۔ لہٰذا اس حدیث کے ضمن میں بالخصوص ہمیں بچوں کی ذہن سازی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء، کہ جب تم میں سے کوئی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ یہاں پر اذا شرب احدکم کے الفاظ ہے، جب تم میں سے کوئی پیے، اور پینے والی چیز کو متعین نہیں کیا گیا ہے کہ پانی ہی پیے، حضور نے مطلق رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ پینے والی جو بھی چیز ہے، چاہے وہ پانی ہو، شربت ہو، یا کسی قسم کی اور بھی چیز ہو، ہر پینے والی چیز کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا فلا یتنفس فی الاناء، برتن کے اندر سانس نہ لے۔ منہ لگائے ہوئے پی رہے ہیں، اسی کے اندر سانس چھوڑ رہے ہیں، لہذا ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ سانس کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ سانس کے اندر کچھ زہریلے مادے ہوتے ہیں، اگر اسی برتن کے اندر سانس لے تو یہ سانس کی جو گرمی ہوتی ہے اور زہریلے جو مادے ہوتے ہیں وہ پانی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر انسان کا اسے استعمال کرنا اسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ لہذا اس حدیث کے ضمن میں ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پانی پینے والی چیزوں کے اندر نہ سانس لینا چاہیے اور نہ ہی پینے والی چیزوں کے اندر پھونک مارنی چاہیے۔ جیسے کہ چائے پی رہے، دودھ پی رہے، گرم ہے تو انسان اس کو جلدی سے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے نا پھونک مارتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ گرم کھانا ایسے بھی منع ہے۔ اللہ کے رسول نے گرم کھانے کو بے برکتی قرار دیا ہے، اور اب جدید سائنس خود بھی یہ بتا رہی ہے کہ گرم کھانے کا استعمال انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا کھانے کو قدرے ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ ٹھنڈا کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بالکل ٹھنڈا کر دے، اتنا ٹھنڈا کر دے کہ استعمال میں آئے۔ لہذا کھانے کی چیزوں کو اولاً گرم ہو تو اسے ٹھنڈا ہونے دے، پینے کی بھی چیز ہو اسے ٹھنڈا ہونے دے، اس کے اندر پھونک نہ مارے۔ اب رہی یہ بات کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاملین کے یہاں ہم پانی لے کر جاتے ہیں تو وہ تو اس کے اوپر پھونک مارتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس پانی کو پینا ہے، تو اس کے اندر ان کا پھونک مارنا پھر یہ بھی تو پانی کے اندر زہریلا مادہ پیدا کر سکتا ہے، لہذا ان کا پھونک مارنا کہاں تک درست ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو کھانے اور پینے کے اندر منفی چیزیں ہوں اسے ضائع کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا، یا بسم اللہ لا یضر مع اسمہ جو دعا بتائی گئی، یہ سب دعائیں کیوں بیان کی گئی؟ اسی لیے بیان کی گئی تاکہ اگر اس کے اندر کوئی منفی اثرات اگر ہو بھی تو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے نام کی برکتوں سے وہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، اور اس منفی چیز کو اللہ کریم شفا میں بدل دیتا ہے۔ اس لحاظ سے میں عمومی طور پر یہ بات اپنے احباب کو بتاتا ہوں کہ اگر کبھی چائے کے اندر پھونک مارنا مجبوری بن جائے یا دودھ کے اندر، تو ایک عمل یہ کرے کہ کم از کم 7 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کر لے، پھر پھونک مارے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے نام کی برکتوں سے سانس کے اندر سے نکلنے والے زہریلے مادے کو بھی اللہ کریم ختم فرما دے گا، شفا میں بدل دے گا۔ اس لحاظ سے عاملین جو پانی میں دم کرتے ہیں تو چونکہ
وہ آیت شفا وغیرہ کا ورد کر کے اس کے اندر دم کرتے ہیں، لہذا اب یہ چیزیں منفی اثرات پیدا نہیں کرتی ہیں. لہذا عام حالتوں میں اس کا حکم یہ ہے کہ جب آپ پی رہے ہو تو اس کے اندر سانس نہ لے، یا اگر گرم چیز کو ٹھنڈی کر رہے ہو تو بغیر آیت شفا کو پڑھے ہوئے اس کے اندر دم نہ کرے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَأَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، اور جب پاخانے جائے تو پیشاب گاہ کو، پیشاب کرنے کی جگہ کو، لا يَمَسَّ بِيَمِينِهِ اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے. وجہ یہ ہے کہ جو یہ داہنا ہاتھ ہے یہ عام طور سے ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ہمیں تسبیح و تحلیل کرنی ہو تو عام طور سے ہم دائیں ہاتھ میں گنتے ہیں. گویا کہ حدیث کی روشنی میں دائیں ہاتھ کی جو بناوٹ ہے ایک خاص کاموں کے لیے ہے کہ جو چیز ہمارے اچھائی کے لیے ضروری ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اڑنا ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، کچھ لکھنا ہے دائیں ہاتھ سے لکھنا ہے، تسبیح و تحلیل کرنی ہے دائیں ہاتھ سے ہمیں شروع کرنی ہے. لہذا دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونے سے بھی منع کیا گیا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کو بھی منع کیا گیا کہ دائیں ہاتھ کی تخلیق جس کام کے لیے ہوئی ہے اسی میں استعمال کریں، مکروہ اور ناپسندیدہ کاموں میں نہ لگائیں. لہذا استنجا کرتے وقت جو ہے بائیں ہاتھ کا استعمال ہو، اور اگر کبھی خارش وغیرہ ہو تو ہمیں اس چیز وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم بائیں ہاتھ سے اس اعضاء کو کھدائیں، دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں. اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بس یہ سنت عمل ہے، بہتر عمل ہے، اس کے اندر فائدے ہیں. لہذا یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اچھا، اسی حدیث کی روشنی میں اور حدیث کے اسی الفاظ کی روشنی میں صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے ہیں اسے کسی بھی گناہ کے کام میں نہیں لگانا چاہیے. مثال کے طور پر جب دائیں ہاتھ سے ناپسندیدہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو جس آنکھوں کو اللہ نے قرآن کی دیدار کے لیے بنایا ہو اسے گناہ میں لگانا اچھی بات نہیں. جس زبان کو اللہ کریم نے اپنے ذکر کے لیے بنایا ہو اسے جھوٹ اور کس بیانی میں ملوث نہیں کرنا چاہیے. جن کانوں کو اللہ کریم نے اپنے ذکر و اذکار کو سننے کے لیے بنایا ہو بندے کو چاہیے کہ اس کان سے غلط باتوں کو نہ سنے. اللہ کریم نے ان چیزوں کی حفاظت فرمائی ہے. ماں کے شکم میں بچہ حیض کے خون سے پرورش پاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک خون کو بھی انسان کے منہ سے داخل نہیں کیا ہے بلکہ ناف کے ذریعے داخل کیا تاکہ بندہ روئے زمین پر جائے تو اس کی یہ زبان ایسی محفوظ ہو کہ میرے ذکر و اذکار کے اندر لذتیں محسوس کرے. یہ تو اور بات ہے کہ ہم نے اپنی زبان، کان اور آنکھوں کو گناہ میں اتنا ملوث کر دیا ہے کہ ذکر کی لذتوں سے ہم محروم ہو گئے. لہذا ہر داہنے چیزوں کی حفاظت ناپسندیدہ عمل سے کریں اور جسم کے ہر حصے کی حفاظت اپنے گناہوں سے کریں. انشاءاللہ العزیز اس کے اچھے اثرات ہماری سوچ پر، ہمارے فکر و ضمیر پر پڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اگلی حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من توضع فلیستنثر، جو وضو کرے وہ ناک کے اندر پانی داخل کرے، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو استنجا کرے وہ طاق کرے. وضو کے دوران ناک کے اندر پانی ڈالنا یہ سنت ہے، چونکہ حدیث میں اسی کا ذکر ہے، باقی اور بھی سنتیں ہیں. لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی وضو کرے تو ناک کے اندر اچھے طریقے سے پانی داخل کرے. یہ نرم جو حصہ ہے نا گودی، وہاں تک ہم داخل کریں اور دائیں ہاتھ سے پانی کو داخل کریں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہم صاف کریں اور بائیں ہاتھ سے ہی اس کو چھڑک کر کے صاف کریں. اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم باہر سڑکوں پہ چلتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، تو
گرد و غبار اڑ کر کے ہماری ناکوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے اس کی صفائی نہ کی تو یہ حصہ اس کے اندر رہ کر کے یہ جراثیم کی شکل اختیار کر سکتا ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے. دیکھیے ہر حصے کی صفائی. اسلام میں جو پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا یوں نہیں دیا. کچھ دنوں پہلے میں نے بات پڑھی کہ ایک شخص کے پیٹ میں درد شروع ہوا, اس کو لے جایا گیا. اتفاق سے وہ کاشتکار تھا, کسان تھا. وہ ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کے ناف کے اندر ایک گیہوں کا دانہ ہے, وہ شاخ پھینک کر کے اندر داخل ہو گئے. مطلب یہ ہوا کہ اس نے صفائی کا اہتمام نہیں کیا ناف وغیرہ کو, اور صفائی کا اہتمام نہیں کیا تو ایک دانہ وہاں جا کر کے میل اور کچیل کی وجہ سے جم گیا, شاخیں نکل کے اس کے اندر داخل ہو گئی, اور عالم یہ ہوا کہ پھر اس کو آپریشن کر کے باہر نکالنا پڑا. یہ غفلت کا نتیجہ ہے. لہذا ناک کے اندر گرد و غبار جانے سے یہ جراثیم کی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں اور بہت سارے مضر اثرات پیدا کر سکتے ہیں, اس لیے صفائی کرنی چاہیے. اور چونکہ ناک کی صفائی کو اس لیے بھی قرار دیا گیا سنت کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کی ناک کے اندر گھس کر کے آرام کرتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ شیطان جب اندر چلا گیا اور ہم جب بیدار ہوئے تو وہ نکل بھی جائے تو اپنے مضر اثرات کو ناک کے اندر چھوڑ کر کے آتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر غلیظ جانور بیٹھ جائے اور اٹھ بھی جائے تو اس کے بدن کے مضر اثرات وہاں پہ چھوٹ جاتے ہیں. لہذا جب شیطان وہاں پہ مضر اثرات کو چھوڑ دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انسان اگر اس کو صاف نہ کرے تو پورے دن غلط وسوسوں کا شکار رہتا ہے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان بالخصوص وہ کہتے ہیں مولانا غلط خیالات بہت آ رہے ہیں, غلط وسوسے بہت آ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وضو کے اندر اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. اگر اس کا اہتمام کریں گے تو مجھے حدیث پاک پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کریم اس کو غلط اثرات سے ضرور محفوظ فرما دے گا. اس لحاظ سے اس پر ہم بھی عمل کریں, بچوں کو بھی عمل کرائیں کہ اس طرح سے ناک میں پانی داخل کریں کہ نرم حصے تک مکمل طور سے صفائی ہو جائے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ منس تجبرا فلیوتر, اور جو استنجا کرے طاق کرے, جوڑ نہ ہو, 2 4 6 نہ ہو, 3 ہو 5 ہو 7 ہو 9 ہو 11 ہو. مطلب استنجا کرنا پانی سے بھی ہے اور ڈھیلے سے بھی ہے. تو اگر کوئی ڈھیلا لے تو اس کے لیے چاہیے کہ 3 5 اور 7 لے, طاق عدد میں استعمال نہ کرے. اور پھر یہ ہے کہ کسی کو اگر کئی ڈھیلے میسر نہ ہو, ایک ہی ہو, تو میں نے اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ اگر اس کے کئی کونے ہوں تو کئی کونوں سے بھی اگر صاف کر لیا جائے اور صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہماری محفل کا دوسرا حصہ